نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب ما كان مختالا فخورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ آج ہم سورہ النساء کی 3 آیتیں دیکھیں گے، 36 سے لے کے 38 تک، اور عنوان اس کا ہے کہ شیطان کن لوگوں کا ساتھی ہے اور کن کا نہیں ہے۔ سورہ نساء آپ سب کے علم میں ہی ہے کہ مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کے متعلق اللہ رب العزت نے اس میں بہت سارے احکامات دیے ہیں۔ تو جب یہ احکامات دے دیے تو اس کے خاتمے پہ پھر وہ کردار بیان ہوا ہے یہاں اصلاً ان 3 آیات میں کہ جو اصلاً مطلوب ہے، اور آخر میں کچھ ایسی چیزوں کو بھی ذکر کر دیا ہے جن میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر یہ حرکات جن جن لوگوں کے اندر ہوں گی، یہ کریکٹرسٹکس جن جن لوگوں کے اندر ہوں گی، ان کا ساتھی اصل میں شیطان ہوگا۔ تو اسی کے حساب سے یہ ٹاپک کے حساب سے آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ النساء آیت 36 سے 38۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی سے اور مسافر سے بھی، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہے احسان کا معاملہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے، اور ایسے لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ایسے ناشکرے لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو سخت ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ جی، ان آیات میں ہم دیکھیے اب سب سے پہلے ان لوگوں کا ظاہر ذکر ہو رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی کریکٹرسٹکس یہ ہوں گی کہ مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں یہ سرخیل ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو نیکی پھیلانے کا باعث بنیں گے۔ تو کچھ ایسے حقوق کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ہم کافی سارے الحمدللہ پڑھ بھی آئے ہیں، کافی لمبی یہ آیت ہے، ابھی ترجمہ ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا ہے۔ تو اس حساب سے جن چیزوں کو ہم نے پچھلے سیشنز میں ڈیٹیل سے دیکھا ہے پھر ان کو ہم سکپ کریں گے، مختصراً اس کا تعارف ہی ہوگا۔ جو چیزیں ابھی تک ہم ڈیٹیل سے نہیں پڑھ سکے انشاءاللہ پھر اس کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیشہ ہی کی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ظاہر ہے خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، تو سب سے بڑا حق ہونا بھی اسی کا چاہیے۔ قرآن مجید جگہ جگہ کوئی بھی جب ہمیں احکامات دیتا ہے یا کسی بھی اچھی صفات کا ذکر کرتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ بالعموم اللہ کا جو مزاج ہے کہ وہ سب سے پہلے پروردگار انسان کو اپنے مالک ہی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کے حقوق
ادا نہیں کریں گے، یعنی اللہ کا حق نہیں پہچانیں گے، تو باقی سارے حق بھی اصل میں اللہ ہی کے حق کے زیر اثر ہیں، تو دوسروں کے حقوق بھی پھر صحیح طور پہ ادا کرنے کی توفیق نہیں پاتے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی فرما برداری میں آتی ہیں۔ تو اللہ کا حق عبادت ہے، عبادت بھی کی جائے، اس کی اطاعت بھی کی جائے۔ عبادت میں آپ کو علم میں ہے کہ پرستش شامل ہے، یعنی جو ہم نماز اور حج و عمرہ کرتے ہیں، اور جو خاص ہمیں کچھ مظاہر بتائے گئے ہیں عبادت کے لیے، پرستش کے لیے، اور عبادت میں جیسے یہ بات بہت دفعہ بتائی جا چکی ہے کہ اطاعت، دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ تو عبادت کے لیے ظاہر شرط ہوتی ہے کہ اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس لیے کہ اللہ کی جو یہ سارا نظام بنا ہوا ہے، اس میں کوئی جب دوسرا ہے ہی نہیں اس کے ساتھ، تو پھر ظاہر ہے اس کے حق میں اگر کسی کو بھی ہم شریک کریں گے تو پھر وہ تو خطرناک ہی بات ہے نا، عبادت باطل ہی ہو جائے گی نا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک گدھے پر سوار تھا جس کا نام عفیر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے اپنے بندوں پہ کیا حقوق ہیں اور بندوں کے اللہ پر کیا حق ہیں؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائیں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے۔ گویا اللہ نے اس چیز کو اپنے اوپر ایک حق کے طور پہ رکھ لیا ہے کہ جو میرا بندہ میری عبادت اور اطاعت میں کسی اور کو شریک نہیں کرے گا تو پھر مجھ پہ ڈیو ہے، مجھ پہ یہ واجب ہے، اس بندے کا یہ حق مجھ پہ ہے کہ میں اس کو عذاب نہ دوں۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے، ظاہر ہے کہ وہ انسان کے وجود میں آنے، اس کی پرورش کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن عبادت کا حق نہیں ہے۔ ہم نے اس کو الحمدللہ بڑی تفصیل سے کئی مقامات پہ دیکھ لیا ہے کہ احسان کا پروردگار نے ذکر کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے تمہیں مطلب پیدائش کا عمل جو ماں کا اور باپ کا جو اور تربیت کا اور سب سارا عمل، اس میں اللہ رب العزت نے کہا کہ جب ان کو پھر ضرورت ہو تو پھر تم لوگوں نے کس جگہ پہ جا کے ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یتیموں کے، مسکینوں کے حقوق، قرابت مندوں کے حقوق ہیں سب سے پہلے والدین کے بعد، اور یہ بھی بڑی بات ہم نے پہلے سمجھی تھی کہ قرابت مندوں کے حقوق کا ایکچولی تعلق جو ہوتا ہے نا، وہ والدین کے حق کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی چونکہ یہ وہی رشتہ دار ہیں جو ماں اور باپ کے بلڈ کے ساتھ ریلیٹ ہوتے ہیں نا، تو جب ہم ماں باپ کے ساتھ احسان کا رویہ رکھیں گے تو اسی خون کے احترام کی وجہ سے پھر اللہ نے ہم پہ لازم ٹھہرایا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت مندوں کے ساتھ ہم نے بھی وہی احسان کا رویہ رکھنا ہے۔ پھر یتیم اور مسکینوں کا ذکر ہے، اس کو الحمدللہ ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں جو نئی چیز ہے اور اس کے بارے میں بہت خوبصورت احادیث بھی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور یہاں پڑوسیوں کی 3 طرح کی قسمیں بھی قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ ایک وہ پڑوسی ہے جو قرابت مند بھی ہے، دوسرا وہ پڑوسی ہے جو قرابت مند تو نہیں ہے لیکن ظاہر ہے وہ مسلمان ہے، اور تیسرا وہ ہے وقتی طور پہ جو کسی سفر یا کسی اس میں آپ کا ساتھی بن جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی احسان کی ہدایت ہوئی ہے۔ اس میں ایک پڑوسی وہ بھی ہے، ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، ایک ہے کہ جو پڑوسی ہے اور مومن ہے یعنی مسلمان، اور ایک ہے جو پڑوسی اور کافر ہے۔ تو تینوں کو درجہ بدرجہ اللہ نے ان کے احکامات، ان کے ساتھ احسان کے رویے کی ہمیں ہدایت کی ہے، اور ایک ایسا پڑوسی کا بھی ذکر کیا ہے جو کہا ہے کہ بس سفر میں یا کہیں بھی، جیسے آپ پارک میں بیٹھے ہیں تو کوئی تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا ہے تو اس کو پہلو کا ساتھی کہتے ہیں۔ جیسے ہم ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، کہیں بھی ہماری کسی سے سلام دعا ہو جاتی ہے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے بھی حقوق ہیں آپ پہ، ذرا سا اندازہ کیجئے گا پھر کہ پھر دوسرے جو پڑوسی ہیں ان کا کیا حقوق ہوگا۔ پڑوسیوں کے حقوقوں کے بارے میں ظاہر ہے انسان اپنے گھر والوں کے علاوہ سب سے زیادہ تو پڑوسیوں کے ساتھ ہی زندگی گزارتا ہے۔ ہم آج جس کمیونٹی میں رہیں وہاں یہ ذرا کم ہے، ابھی بھی آپ پاکستان کے یا ارد گرد دیکھیں تو بہت زیادہ لوگ اسی مزاج کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص ایمان نہیں رکھتا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کون ایمان نہیں رکھتا؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین مجھے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی برابر تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ پڑوسی کا وارث بنا دیا جائے گا۔ اسی طرح آپ کی یہ حدیث کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی جو اس کے پہلو میں رہتا بھوکا رہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی پوچھا تھا نا کہ فلاں عورت بہت زیادہ نفلی نمازیں پڑھتی، روزے رکھتی، صدقہ کرتی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، تو آپ نے اس کے بارے میں وعید کی تھی کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ تو اسی طرح حضرت قعبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جن 2 آدمیوں کا مقدمہ سب سے پہلے پیش ہوگا وہ 2 پڑوسی ہوں گے۔ اسی طرح بہت ہی خوبصورت حدیث ہے طبرانی کی، بہت ہی پیاری، کہ حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑوسی کے حقوق تم پر یہ ہیں کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت اور خبر گیری کرو، اور اگر انتقال کر جائے تو اس کو جنازے کے ساتھ جاؤ، اور اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اگر وہ کوئی برا کام کر بیٹھے تو پردہ پوشی کرو، اور اگر اسے کوئی نعمت ملے تو اس کو مبارکباد دو، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، اور اپنی عمارت اس کی عمارت سے اس طرح بلند نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے، اور نہ ہی تمہاری ہانڈی کی مہک اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو، یہاں تک کہ اس میں سے کچھ تھوڑا سا اس کے گھر بھی بھجوا دو۔ تو بہرحال اس کی میں نے زیادہ حدیث اس لیے پڑھی کہ اس موضوع پہ ابھی تک ہم نے کوئی بھی ایسی تفصیل نہیں پڑھی تھی۔ تو پڑوسیوں کے بارے میں عام طور پہ جہاں بھی لوگ آپس میں کچھ ٹائم اکٹھا رہتے ہیں نا تو ان کے درمیان اس قسم کی حسد اور تکبر اور گرج دلوں میں آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں دین نے جس طرح صلہ رحمی کے بارے میں حد درجے میں توجہ کیا، اور یہاں تک کہا ہے کہ صلہ رحمی کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جو رشتہ دار برا سلوک کریں ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے۔ یعنی صلہ رحمی کی یہ تعریف نہیں ہے کہ جو رشتہ دار اچھا اس کے ساتھ اچھا کرو، بلکہ صلہ رحمی کا اصلاً مفہوم یہ ہے کہ جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو۔ اسی طرح پڑوسیوں سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر اتنا ایمفسائز کرنے کا مقصد یہ اصل میں یہ ہے کہ گھر والوں رشتہ داروں کے بعد سب سے زیادہ ہمارا تعلق انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر مسافر غلاموں اور لونڈیوں کا ذکر ہے، یہ بھی ہم الحمدللہ کافی تفصیل سے پڑھ رہے ہیں۔ غلام ظاہر ہے کوئی اسلام کے نظام کا کوئی حصہ تو نہیں ہے، لیکن اس وقت جو حالات تھے تو وہاں یہ بات کہنی بہت ضروری تھی غلام اور لونڈیوں کا، لیکن آج کل آپ کے جو ماتحت آپ کے گھروں میں کام کرتے ہیں سب اس کے ہی زیر اثر آئیں گے۔ تو یہاں ان تمام لوگوں سے قرآن مجید تقاضا کر رہا ہے کہ حسن سلوک اس طرح کیا جائے کہ ان کے حقوق بھی بہت بہترین طریقے سے ادا کیے جائیں، ان لوگوں پہ اپنا مال بھی خرچ کیا جائے، ان کے ساتھ بہت اچھی طرح گفتگو کی جائے، اور جب کوئی ٹینشن کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس معاملے کو بھی بہت اچھے طریقے سے دیکھا جائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا قرآن مجید نے اب ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کا رویہ احسان کے منافی ہوتا ہے، جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی ذہنیت نہیں رکھتے۔ تو فرمایا اب دیکھیے گا نا کہ جو لوگ جو بھی انعامات، جو بھی فضائل، جو بھی مال اسباب اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھتے ہیں، یعنی ان کا خیال ہوتا ہے کہ سب پروردگار کی عنایت ہے، تو ان کے اندر تو شکر گزاری بھی ہوتی ہے، ان کے اندر عاجزی بھی ہوتی ہے۔ تو پھر یہ جذبہ ظاہر ہے ان کو اس بات پہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ جس طرح اللہ کریم نے ان پہ احسان فرمایا ہے اسی طرح ان کو بھی چاہیے کہ دوسروں پہ احسان کریں، یعنی جن کا جو حق ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے، بلکہ تھوڑا سا زیادہ دیں۔ تو چنانچہ وہ لوگوں پہ احسان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ظاہر حقدار بن جاتے ہیں۔ لیکن اب یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی قابلیت، اپنی قوت، اپنی تدبیر، اپنی حکمت کا نتیجہ ہے۔ تو ان کے اندر ظاہر ہے تواضع کیسے پیدا ہوگی، شکر گزاری کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا، بلکہ الٹا گھمنڈ اور فخر، غرور، تکبر پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں پہ احسان کرنے کی بجائے دھونس جماتے ہیں، روب جماتے ہیں۔
تو اللہ نے کہا کہ ایسے ناشکروں اور کم ظرفوں کا اللہ دوست نہیں رکھتا۔ اب دوست نہیں رکھتا کا مطلب ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ تو پھر یہ چیز اس چیز کو بھی ہم نے الحمدللہ تکبر کے بارے میں بہت زیادہ پڑھ آئے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا تو اللہ کریم نے کہا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب اس کے بعد کچھ اور خصوصیات آگے بالترتیب ترجمے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اترانے والے، فخر کرنے والے کی چند مزید خصوصیات قرآن مجید نے یہاں بیان کی ہیں کہ پہلی بات تو خود بڑے بخیل ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں۔ اچھا، بخیل اصلاً اس شخص کو کہتے ہیں جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں تنگ دل ہوتا ہے۔ تو جو شخص دوسروں کے حقوق کشادہ دلی سے ادا کرتا ہے، ظاہر ہے اپنی ذات کے معاملے میں وہ کوئی بخیل تو نہیں ہوگا، احتیاط کے ساتھ خرچ کرے گا۔ یعنی کہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے جو شخص دوسروں کے حقوق ادا کر دے گا کبھی اپنی ذات کے بارے میں بخیل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیے گا کہ جیسے میں نے سب سے پہلے پیچھے کہا کہ وہ تکبر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ جو مال اسباب ہے نا، اللہ کی دین نہیں ہے، یہ تو میری تدبیر قابلیت کا کرشمہ ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے اندر یہ جو محرک پیدا ہونا چاہیے احسان کا اور دینے کا، وہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو بخیل آدمی، اب ایک تو ان کی یہ مطلب بری عادت، دوسری بری عادت یہ ہے دوسروں کو بھی مشورہ دیتا ہے۔ ظاہر ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ناک والا سامنے سے آ رہا تھا تو دوسری طرف سے کوئی ناک کٹا آ رہا تھا، تو اس کو ڈر لگا کہ یہ ناک والا مجھے یہی نہ کہے کہ ناک کٹا آ گیا، تو اس نے دور سے کہنا شروع کر دیا، وہ ناکو آیا۔ یعنی یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، یہ بڑے بوڑھے ہمارے سنایا کرتے تھے کہ کچھ لوگ اپنا راز فاش نہ ہو جائے اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے نا دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ خود تو یہ بخیل ہے ہی ہیں، دوسروں کو بھی اپنی بخالت پہ پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کو بھی اس کی طرف موٹیویشن دیتے ہیں۔ پھر ان کا ایک نفسیاتی پہلو مالداروں کا جو ہوتا ہے، ان کا یہ نفسیاتی پہلو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ یہ اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہوتی ہیں دوسروں سے چھپاتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ صرف یہ کہ کوئی اپنا حق نہ مانگ لے، کوئی ان سے مدد نہ مانگ لے۔ تو چونکہ بخیل مالداروں کی خواہش ایک طرف تو یہ ضرور ہوتی ہے کہ بھئی ہر شخص پر ان کی امارت کا دھونس ہو، ریاست کا دھونس ہو، لیکن دوسری طرف ان کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی شخص کوئی ان سے کوئی مانگ نہ لے، تو ظاہرہ نہیں دیں گے تو پھر وہ ملامت تو کریں گے، تو اس لیے ہر ملنے جلنے والے کے سامنے اپنے وسیع اخراجات کا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، میری بڑی ذمہ داریاں ہیں، تو اس طرح کے دکھڑے رو رو کے تو لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بھئی میں تو بڑا دریا دل ہوں، لیکن میں بس بہت امیر ہوں لیکن میرے دھندے ہی اتنے ہیں، میں کیا کروں، میں نکال ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے ناشکروں اور کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، اور ذلیل کرنے والا عذاب، عذاب مہینہ کی وجہ یہ ہے کہ تو یہ اللہ کا دیا نعمت اس نے دی ہے، بجائے شکر گزار بنے، حقدار بنے، تکبر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں اور اللہ کے فضل کو چھپاتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر عذاب بھی نارمل تو نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں پہ کوئی صبح نہیں آتی مگر دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو یا شکر کرنے والے کو اور دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ نہ شکرے کو یا بخل کرنے والے کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی لے لے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ چھوٹی سی حدیث میں قرآن مجید نے کیا غیر معمولی طریقے سے ان چیزوں کو ظاہر کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا کہ مال، پھر آگے ان کا ایک مزاج یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ ریاکاری کرتے ہیں، یعنی کہ مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے اس کردار کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر خرچ پہلی بار تو خرچ ہی نہیں کرتے، اوپر بتایا نا اگر خرچ کرتے بھی ہیں تو محض دکھاوے کے لیے، اور دکھاوے کا خرچ تو ظاہر ہے کاروبار ہے، اس سے تو آپ اپنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں نا، اس کا فائدہ نہ تو لوگوں کو ہو رہا ہے اور نہ ہی اللہ کریم کی بات پوری ہو رہی ہے۔ تو یہ جب تکبر، شیخی خوری، بخل اور ناشکری
کہ یہ مجموعے پہ سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی ان کو خرچ کرنا بھی پڑ جائے تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگوں سے داد وصول کرنا چاہتے ہیں، واہ واہ سمیٹنا چاہتے ہیں، اور اللہ کریم کہتے ہیں کہ اپنے عمل سے یہ لوگ بتا دیتے ہیں کہ انہیں نہ رب سے دلچسپی ہے نہ آخرت کی کامیابی سے، ظاہر ہے تو پھر ان لوگوں نے تو شیطان کے رفیق کار ہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایسے خرچ کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ کوئی اگر اس کا داد دیتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو پھر شیطان ہی دے گا نا۔ تو قرآن مجید نے پھر کہا ہے کہ ایسے لوگ پھر وہی ہوں گے۔ اچھا، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ لوگوں نے بہت زیادہ سنی ہوگی، اور اس کی وہ انٹینسٹی کو ظاہر کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے بھی شرک کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے کہ قیامت میں جن 3 لوگوں کو سب سے پہلے لایا جائے گا ان میں ایک عابد ہوگا، اور ایک سخی ہوگا، اور ایک عالم ہوگا۔ کہیں عابد کی جگہ شہید کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ رب العزت جب وہ لائے جائیں گے تو اللہ فرشتوں کو کہیں گے ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے سوال کریں گے کہ اے اللہ رب العزت، یہ تو عالم ہے، یا عابد ہے، یا شہید ہے، اور یہ سخی ہے۔ تو اللہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ کام صرف دنیا میں اپنی واہ واہ کے لیے کیا تھا کہ لوگ ان کی تعریف کریں، اور وہ تعریف ان کی ہو چکی، تو بس پھر اب جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، اب ان کا اجر کیا، ان کو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ ریاکاری اتنی بری چیز ہے کہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، کس میں بھی ہے کہ جو شخص کہیں ایسی جگہ نماز پڑھتا ہے جہاں لوگ ہوتے ہیں اور وہ اپنے سجدوں کو، رکوع کو، قیام کو لمبا کرتا ہے، بنا سوار کے پڑھتا ہے، جبکہ روٹین میں اس کی عادت نہیں ہوتی ہے، تو وہ بھی شرک کرتا ہے، کیونکہ وہ اصلاً اس وقت وہ نماز کی خوبصورتی دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو شرک ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمیشہ ہمیشہ پروردگار سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ جو دکھاوا ہوتا ہے نا، قرآن مجید کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا، ان کے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر ان کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے، اور جن کا ساتھی شیطان بن جائے ہے نا، سورہ بنی اسرائیل ہم پڑھ کے آئے نا، میرا خیال مبذرین کانوا اخوان الشیطان، قرآن نے آگے کہا وکان الشیطان لربہ کفورا، تو اس میں الحمدللہ ہم نے اس کو کافی ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا کہ ایک چیز یہ ہے کہ ایسا کردار جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ وہ مال دکھانے کے لیے لوگوں کو کرتے ہیں، تو اس میں حدیث میں ایک دو اور بتانا چاہوں گی کہ محمد بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ شرک اصغر کا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، شرک اصغر کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریا، دکھانا۔ اسی طرح ابو سعید بن ابی فضالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں سب آدمیوں کو جمع کر دے گا تو ایک منادی والا یہ اعلان کرے گا کہ جس شخص نے اپنے کسی ایسے عمل میں جو اس نے اللہ کے لیے کیا کسی اور کو شریک کیا تھا تو وہ اس کا بدلہ اسی دوسرے سے جا کے طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب شرکا سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہے۔ یعنی ہر کام کرنے والے میں جو شرک کرنے والا اللہ کریم اس سے بے نیاز ہے کہ وہ جو مرضی کرے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، وہی حدیث جس کو میں نے ابھی مسلم کی بتائی ہے کہ 3 آدمیوں کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا، تو قرآن نے اس میں وہی بتایا ہے کہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے کام کیا تھا، یہ اس لیے پھر جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کو مل گیا ہے۔ تو یہاں یہ چیز
ہمارے سیکھنے والی ہے، چونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھی جس کو الحمدللہ ہم پہلے بھی کافی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہ والا سیشن تھوڑا سا چھوٹا ہے، لیکن سورہ نساء میں مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کے متعلق جو احکامات دیے ہیں ان کے خاتمے پہ ان چیزوں کا اظہار ایکچولی بڑا اہم ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ سے ڈرتے رہنے کی ہدایات سے بات شروع ہو تو اللہ کی عبادت کرتے رہنے کی ہدایت اللہ کریم جب کرتے ہیں تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ ترتیب وار یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت یا اطاعت یا فرما برداری کہ وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے، اور اسی طرح وہ ساری چیزیں بھی کہ جو باطل کرنے والے جو آپ کے اعمال ہیں اور اس میں بھی شرک سب سے پہلے ہے، تو ان ساری چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اسی لیے اس کا ٹاپک بھی یہی رکھا گیا تھا۔ میں آپ لوگوں کو بس ضرور توجہ دلاؤں گی کہ یہ جو ہم نے اس کا پہلی آیت یہ جو پڑھی تھی کہ ماں باپ کے ساتھ قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسی رشتہ دار، لونڈی غلاموں اور پھر تکبر کا ذکر کیا، یہ چیزیں ہم آپ دیکھیے گا پچھلے سارے سیشنز میں کتنا متواتر پڑھ چکے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اللہ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے، اس میں موسٹ فوکسڈ چیزیں یہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دین کا شریعت کا یہ پورشن آپ دیکھیے گا کہ بہت زیادہ اللہ کے بندوں کے ساتھ منسلک ہے۔ یعنی پروردگار نے اپنے دو بڑے حق جو شرک اور نماز کے بعد آپ دیکھیے گا کہ بندوں کے ساتھ منسلک غیر معمولی چیزیں ہیں جو بار 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 آپ کی یاد دہانی کے لیے مختلف پہلوؤں سے قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں آپ شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں اور شرک کے شائبے سے بھی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔